یعنی شاخ در شاخ، یعنی ایک شاخ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی نہیں رہتی، اس میں سے مزید شاخیں جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں۔ تو اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی لگاتار شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سارے شعبان کے روزے رکھنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی جانب منسوب فرمایا ہے۔ تو میری ایک اپنی ذاتی رائے یہ ہے، یہاں پر ایک ضروری پوائنٹ مجھے یہاں پہ ملا ہے کہ جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں ہم درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ تو ویسے بھی دیکھیں اس رات کی جو عبادات ہیں کوئی خاص نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، لوگ مجھے فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں کیا، اس میں آپ جو مرضی پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، آپ بیٹھ کے خالی دعا مانگ لیں، اس میں کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن سب اعمال جو ہیں یہ مسنون ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو نبی دے وہ لے لیں اور جو نہ دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ایک اور بات بہت ضروری ہے جو کہ میں یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ اکثر میسیجز آتے ہیں، آپ کو بھی اپنے موبائل پہ آتے ہوں گے کہ آج شب برت ہے مجھے معاف کر دینا، اور یہ وہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ لوگ ہم صرف منہ سے کہتے ہیں، ہمارے میں وہ کیا کہنا چاہیے ایک پریکٹیکل لائف میں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پہلے دور میں صحابہ کرام کا جب یہ دور ہوتا تھا تو اس وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو وہ اس وقت سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے تھے، تو وہ روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ جو تاجر حضرات لوگ ہوتے تھے وہ سفر شروع کر دیتے تھے اور پیسے دے کے نقد مال خرید لیتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہو جائے، اور مال دے کے جو اپنا پیسے دے کے اپنا مال اٹھاتے تھے تاکہ کوئی رمضان میں پریشان نہ ہو، اور زکوٰۃ دینے والے اپنی زکوٰۃ جو تھی وہ شعبان میں نکالنی شروع کر دیتے، حتیٰ کہ اس دور میں جو حکمران ہوتے تھے وہ بھی قیدیوں کو کیسے نکال کے جن پہ حد لگانی ضروری ہوتی تھی ان پہ حد لگا دیتے تھے اور باقیوں کو بری کر دیتے تھے۔ اور دیکھیں پھر اس کے بعد اس طرح وہ کرتے تھے، پہلے ہی سے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ تو مقدس ہستیاں تھیں، بخشی بخشائی تھیں، ان کے تو اعمال بہت اچھے تھے، اور ہم یہ جو میسیج کر دیتے ہیں، اور ہم صرف میسیج نہ کریں، ہم جو فون کر کے باقاعدہ سچے دل سے ہم معافی مانگیں کہ ہم آئندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا زمین ہتھیائی ہو کسی کی، بہت سارے کام ہوتے ہیں بندہ کرتا رہتا ہے ناجائز کسی سے، تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ سچے دل سے اگر آپ توبہ کریں گے تو یہ رات ان لوگوں کے لیے ہی ہے۔ ویسے تو خوش نصیب ہوگا کوئی کہ مانگے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ شعبان کا مطلب ہوتا